معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے برِ صغیر کی تاریخ کے ایک ایسے رومانوی مگر المناک باب کو اجاگر کیا ہے جو نہ صرف بانی پاکستان محمد علی جناح کی پرائیویٹ زندگی پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ اس عہد کے سماجی تضادات کو بھی سامنے لاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رتن بھائی المعروف رتی اور محمد علی جناح کی محبت کی داستان عمروں کے فرق، مذہبی تقسیم اور سماجی دباؤ کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں بتاتے ہیں کہ رتن بائی ایک حسین، تعلیم یافتہ اور امیر پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے صرف 18 برس کی عمر میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف محمد علی جناح سے شادی کی۔ اگرچہ جناح کو دنیا قائد اعظم اور بابا قوم کے طور پر جانتی ہے، لیکن رتی کی شخصیت تاریخ کے حاشیوں میں گم رہی۔ 20 فروری 1929 کو اپنی 29ویں سالگرہ کے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگر وہ قیام پاکستان تک زندہ رہتی تو ممکن تھا کہ مادر ملت کا اعزاز انہیں ملتا جو بعد ازاں فاطمہ جناح کو ملا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ رتی اور جناح کی محبت کی کہانی کو زیف سید نے ناول رتی میں قلم بند کیا۔ اس ناول میں بیشتر کردار حقیقی ہیں جبکہ کچھ کو تاریخی سچائیوں کے قریب رکھتے ہوئے تخلیق کیا گیا۔ ناول نہ صرف رتی کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے بلکہ قائد اعظم کی زندگی کے بعض ایسے پہلو بھی سامنے لاتا ہے جو عام لوگوں کی ہی نہیں کئی مورخین سے بھی اوجھل رہے۔ ناول کا آغاز 15 اگست 1947 کی شام سے ہوتا ہے جب محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ مصنف کے مطابق حلف برداری کے بعد جناح نے سر غلام حسین ہدایت اللہ کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد بمبئی سے بلائے گئے سازندوں کے گروہ نے فریدک شوپا کی ایک مشہور دھن پر مبنی گیت سو ڈیپ ان دی نائٹ بجایا۔ یہ وہ دھن تھی جو رتی کو بے حد پسند تھی اور جسے وہ بمبئی کے تاج محل پیلس ہوٹل میں سنا کرتی تھی۔ اس منظر کے ذریعے ناول نگار نے قیام پاکستان کی خوشی میں رتی کی یاد کو شامل کر دیا ہے۔ ناول میں حلف کی عبارت کے حوالے سے ایک متنازع پہلو بھی بیان کیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ جناح نے تاج برطانیہ سے وفاداری کی بجائے مستقبل کے آئین پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ تاہم اس بارے میں مورخین کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ناول اس تقریب کے بعد قاری کو ماضی میں لے جاتا ہے جہاں محبت، مزاحمت اور معاشرتی دباؤ کی کہانی کھلتی ہے۔ رتی کا تعلق ایک ممتاز پارسی خاندان سے تھا اور محبت میں پہل انہی کی جانب سے ہوئی۔ 1916 میں جب جناح نے پہلی بار رتی کے والد سر ڈنشا سے ان کا ہاتھ مانگا تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ 1917 میں سر ڈنشا کی جانب سے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا گیا تاکہ رتی کے 18 برس کے ہونے تک جناح ان سے نہ مل سکیں۔ 20 فروری 1918 کو رتی 18 برس کی ہو گئی۔ انہوں نے بمبئی میں اپنی سالگرہ منائی جہاں انہوں نے موسیقی پر جناح کے ساتھ رقص کیا۔ 18 اپریل 1918 کو رتی نے بمبئی کی جامع مسجد میں اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ اگلے روز نکاح ہوا اور جناح نے اپنا بمبئی والا گھر بطور تحفہ دلہن کے نام کر دیا۔ شادی کے فوراً بعد سر ڈنشا نے جناح کے خلاف اپنی بیٹی رتی کے اغوا کا مقدمہ دائر کیا، مگر عدالت میں رتی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ اس بیان کے ساتھ مقدمہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ پارسی اور مسلم حلقوں میں تنقید کا طوفان اٹھا، بعد ازاں چند مصنفین نے بھی اس رشتے پر مختلف آراء پیش کی۔ بھارتی مصنفہ شیلا ریڈی نے اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں فاطمہ جناح کو اختلافات کی وجہ قرار دینے کی کوشش کی، تاہم زیف سید کے ناول میں بیان کردہ واقعات اس موقف کی تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس خواجہ رضی حیدر کی کتاب رتی جناح میں اس شادی کے گرد اٹھنے والے تنازعات کی تفصیل ملتی ہے۔ شادی کے بعد جناح اور رتی کے مابین اختلافات بھی سامنے آئے جن کی ایک بڑی وجہ جناح کی سیاسی مصروفیات تھیں۔ رتی نے پیار سے جے کہتی تھیں اور وقت نہ دینے پر شکوہ بھی کرتی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ دلی کا ہے جہاں رتی کی پالتو بلی کاجل گم ہو گئی۔ جناح کو اعلیٰ عدالت میں پیشی کے لیے جانا پڑا۔ اس دوران رتی بلی کی تلاش میں رک گئیں۔ بعد ازاں رتی پیرس چلی گئیں جہاں وہ سخت بیمار ہو گئیں۔ جناح ان کی تیمارداری کے لیے پیرس پہنچے اور 1 ماہ تک ان کے ساتھ رہے۔ 5 اکتوبر 1928 کو بحری جہاز سے رتی نے جناح کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے رویے اور غلط فہمیوں پر معذرت کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔
25 दिसंबर 1928 को जिन्ना की सालगिरह पर रत्ती ने ताजमहल पैलेस होटल में जोहराने का एहतमाम किया, मगर चंद ही हफ्तों बाद वो दोबारा बीमार पड़ गईं और 20 फरवरी 1929 को अपनी सालगिरह के दिन इंतकाल कर गईं। रत्ती को बंबई के इलाके आराम बाग के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रिवायत है कि जिन्ना अपनी अहलिया की कब्र पर मिट्टी डालते हुए जब्त ना कर सके और फूट फूट कर रोए। उनकी वफात के वक्त जिन्ना की उम्र 52 वर्ष थी, मगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि जिस ताजमहल पैलेस होटल में रत्ती की मोहब्बत परवान चढ़ी, वही इमारत 2008 में बंबई हमलों का निशाना बनी। नाविल में 29 अगस्त 2012 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अजमल कसाब के खिलाफ फैसले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन हमलों का जिक्र था। यूं मोहब्बत, सियासत और तारीख एक दूसरे में गुंथ जाते हैं। ये दास्तान न सिर्फ एक अजीम सियासी रहनुमा की निजी जिंदगी का इंसानी पहलू पेश करती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि तारीख के बड़े किरदार भी मोहब्बत, जुदाई और दुख के आम इंसानी जज्बात से मुबर्रा नहीं होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।